متعدد مواقع، بے شمار مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں اپنی ذات کا معاملہ آتا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے، لیکن جہاں اللہ کی ذات کا معاملہ آتا، اس کی مخلوق کا معاملہ آتا، سرکار خاموش کبھی بھی نہیں ہوئے۔ یہ لیسن ہے ہمارے لیے، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اس طرح فالو کریں۔ دیکھیں ایک شخص یہودی زید بن سنان مدینے میں دیکھتا ہے یہ رسول تو وہی ہے جس کی ہماری کتاب گواہی دے رہی ہے۔ ایک ایک چیز کو دیکھا جو خصوصیات ان کی کتاب میں تھیں، ایک ایک کو دیکھا، پوری آ رہی ہے۔ صراحت کے ساتھ جو انجیل میں آپ کی خصوصیات کا تذکرہ تھا وہ بالکل واضح اور بارے ہو کر سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اب اس کے لیے ایک بات چیک کرنی ابھی باقی تھی کہ باقی تو تمام جو صفات انجیل نے بیان کی ہیں وہ موجود ہیں، تحمل اور برداشت بھی اس شخصیت میں ہے یا نہیں ہے، یہ چیک کرنا تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی سے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا۔ ابھی قرضے کے 3-4 دن باقی تھے واپسی کے، تو زید بن سنان نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے کہ ان کے تحمل اور برداشت کو میں چیک کروں۔ ایک جنازے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، زید آیا، اس نے کہا کہ تم میرا قرض واپس کیوں نہیں کر رہے؟ تم تو قریشی ہو ہی ایسے، ہمیشہ قرض لیتے ہو اور واپس نہیں کرتے، فوراً میرا قرض واپس کرو۔ اور پھر ساتھ توہین کرنا شروع ہو گیا، سخت توہین کرنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، جان نثار صحابہ، وہ صحابہ جو وضو کے پانی کے قطروں کو نیچے نہیں گرنے دیتے، بال کٹواتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بال کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا، اتنی توہین۔ زید بن سنان توہین جب کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، اجازت دیں میں اس کا سر قلم کروں، میں ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اور پھر اسے کہا، دشمن خدا و رسول تمہیں جرت ہوئی ہے رسول اللہ کے سامنے یہ بات کرنے کی، میرے رسول کے بل کے لیے یہ بات کرنے کی؟ خاموش رہو ورنہ سر تمہارا جدا کر دوں گا تمہارے تن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے اور بہت تبسم آمیز لہجے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، عمر جو بات تمہیں کہنی چاہیے تھی وہ نہیں کہی، جو نہیں کہنی چاہیے تھی وہ کہہ دی۔ عرض کیا، اللہ کے رسول کیا بات مجھے کہنی چاہیے تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، عمر تو اسے سمجھاتا کہ جب کسی سے قرض مانگا جاتا ہے تو اس بدتمیزی سے قرض نہیں مانگا جاتا، اور مجھے تو تلقین کرتا کہ آپ نے قرض لیا ہے تو اس کا قرض جو ہے وہ واپس کریں۔ مجھے تم یہ کہتے اور اسے یہ کہتے۔ اب آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کے قرض کو واپس کرو اور 20 ساغ کھجوروں کے جو بدتمیزی کی ہے اس کے بطور جرمانہ ادا کرو۔ رسول ابھی 3-4 دن قرض کی ادائیگی سے رہتے ہیں، اس نے بدتمیزی کی زید بن سنان نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رسپونڈ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر جو کچھ کہنا چاہیے تھا وہ نہیں کہا، جو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ کہہ گئے۔ مجھے تم یہ کہتے کہ قرض اس کو ٹائم پر واپس کرو،
اور اسے کہتے کہ یوں بدتمیزی سے جو ہے وہ قرض کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا کرتے۔ اب یہ قرض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیا تھا کہ اپنی ذات کے لیے یا گھر کی ضروریات۔ ایک قبیلہ مسلمان ہوا تھا، وہ نہایت غریب و مسکین قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مالی معاونت کے لیے یہ قرض جو ہے وہ زید بن سنان سے لیا تھا۔ اب حضرت عمر فاروق کو پھر فرمایا کہ جاؤ اسے بیت المال سے قرض بھی واپس کرو، اور 20 سا کھجوروں کے، یہ جو تم نے ایک بہت ہی ہارش لینگویج یوز کی ہے، اس کے مقابلے میں اور اس کے افزانے کے طور پر 20 سا جو ہے وہ کھجوروں کے اس کو دو۔ زید بن سنان جب یہ رویہ دیکھتے ہیں تو پھر قدموں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول، آخری چیز رہتی تھی وہ آزمائی، میں یہودی ہوں آپ جانتے ہیں، لیکن اب میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو زید بن سنان اسی وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ کیا آج ہمارے اندر بحیثیت مسلمان یہ تحمل اور برداشت، یہ ٹالرنس ہے؟ ہم تو ایک شخص کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، بہت تیز نماز پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ یعنی ایک ایک شخص پر اور ایک ایک عمل پر ہم جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں دوسروں کو۔ ہمارے اندر وہ تحمل اور برداشت بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ بحیثیت پاکستانی قوم ہمیں سوچنا چاہیے، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس روئے زمین پر مسلمان ایز اے پاکستانی جو ہے وہ سب سے بڑا دعوے دار ہے کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے عشق کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرتا ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت پر ہم پاکستانی مسلمان عمل کر رہے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ معمولی سا راستہ نہیں دیتا میری گاڑی کو، میں کوئی اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے 10 قسم کی نئی گالیاں ایجاد کر کے اس کو دیتا ہوں۔ ہمارے اندر رسول اللہ کی سیرت کی روشنی ہونی چاہیے، رسول اللہ کی سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اس ملک کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کیا تھا۔ یہاں ہماری سیرتیں مغرب زدہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رسول اللہ کے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ منور ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی رسول اللہ کے اخلاق کے ساتھ منور ہونی چاہیے۔ آج آل اوور دا ورلڈ یہ صورتحال ہے کہ بڑا ملک چھوٹے کو برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں تو ایٹمی پار ہوں، چھوٹے کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک امیر جو ہے وہ شخص چھوٹے غریب کو، چھوٹے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بین الاقوامی صورتحال بھی یہ ہے، اور یہاں نیشنل ہماری جو صورتحال ہے وہ بھی یہ ہے۔ ہمیں بحیثیت پاکستانی مسلمان دیکھیں، اللہ کا فضل ہے کہ اس خطے میں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت کیا جاتا ہے کسی اور خطے میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو مہینوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، مہینوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، پورا سال سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ سے محبت کا اظہار، عقیدت کا اظہار، عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن عشق و محبت کے تقاضے بھی ہیں۔ معمولی سا اگر ایک ہمیں راستہ نہیں دے رہا یا ہم لائن میں لگنا برداشت نہیں کرتے، ذرا سوچئے، جہاں کی آج یہ کووڈ-19 جو ہے اس کا مسئلہ بڑا ہوا ہے، کوئی شخص اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اپنی جانوں کے دشمن بھی ہیں اور دوسرے مسلمانوں بھائیوں کی جانوں کے دشمن بھی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے زندگی کے ہمارے معاملات ایسے بکھرے پڑے ہیں۔ آپ بینک میں جاتے ہیں، آپ بازار میں جاتے ہیں، کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا، ایسے پھلانگ پھلانگ کر جو ہے وہ جاتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں، صفوں کو پھلانگ پھلانگ کر ہم ایک دوسرے کے سر سے اوپر گزرتے ہیں، ایسے جوتی پکڑی ہوئی ہے دوسرے کے سر کے اوپر سے گزارتے ہیں۔ ذرا بھی برداشت نہیں ہے ہمارے اندر، ایک منٹ کی برداشت نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہمیں رسول اللہ کے ماننے والے، چاہنے والے اور حقیقتاً ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اہل پاکستان اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی سیرت پر بھی عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔